من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ اگر ایمان والوں کی دو جماعتوں میں باہم جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت دوسرے کے خلاف بغاوت پر اور ظلم پر آمادہ ہو تو اس جماعت سے قتال کرو جو بغاوت پر آمادہ ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف مائل ہو جائے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کا پیمانہ ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس صورت کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ اچھی سوسائٹی وجود میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو ماقبل میں کچھ ہدایات دی گئیں، اگر ان ہدایات پر کما حقہ عمل کیا جائے تو باہم اختلاف اور جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تاہم انسان بہرحال انسان ہے اور اس میں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اس سے بھول چوک بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، اور کبھی اس پر اس کا نفس اور اس کی خواہش غالب آ جاتی ہے اور وہ ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو انسانوں کے کام نہیں ہوتے بلکہ جانوروں کے کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسانی معاشرے میں باہم اختلاف کا ہو جانا اور اختلاف کے نتیجے میں باہم جھگڑے کا ہو جانا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان جھگڑے بہرحال ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائیوں بہنوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں کے درمیان، محلے والوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کے درمیان بھی بعض مرتبہ رائے کے اختلاف کی وجہ سے جھگڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر جھگڑا ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اولاً تو شریعت اس بات کی کوشش کرتی ہے اور اس بات کی بہت تاکید کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان کسی طرح کا جھگڑا نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس صورت کے علاوہ دیگر بہت سے مقامات پر جو ہدایات دی ہیں تو ان کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ لوگ آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، ان میں اختلاف نہ ہو۔ چنانچہ ایک مقام پر حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں چھوٹے چھوٹے فرقے مت بن جاؤ۔ یعنی یہاں دونوں باتیں، یعنی آپس میں اختلاف سے بھی منع کیا گیا ہے
اور آپس میں اختلاف اور فرقہ بندی سے بچنے کے لیے علاج بھی بتلایا گیا ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ سب لوگ اللہ کے دین کو ماننے والے بن جائیں، اللہ کے حکم پر اور اس کی شریعت پر عمل پیرا ہو جائیں، تو پھر اختلاف کی نوبت بہت کم آئے گی، اور آئے گی بھی تو وہ اختلاف بہت جلد ختم بھی ہو جائیں گے، اس لیے کہ تمام کے تمام شریعت کو ماننے والے ہیں، دین کو ماننے والے ہیں۔ ایک مقام پر قرآن مجید نے اختلاف اور آپسی جھگڑوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے، اس کی برے نتائج کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ دیکھو آپس میں جھگڑو مت، الگ الگ چھوٹے چھوٹے فرقے مت بن کر رہو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو دشمن کی نظر میں تمہارا کوئی رعب نہیں رہے گا، کوئی دبدبا نہیں رہے گا، اور تمہاری آپس میں ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی آپس میں مل جل کر جو طاقت بنتی ہے الگ الگ چھوٹے چھوٹے فرقے کی وجہ سے، وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم لوگ آپس ہی میں جھگڑیں گے تو دشمن کی نظر میں ہماری کوئی وقعت نہیں رہے گی، کوئی دبدبا اور رعب نہیں رہے گا، کہ جب یہ آپس ہی میں جھگڑ رہے ہیں تو پھر یہ دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اور حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اختلاف ذات البین الحالقہ، کہ اگر ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں، تو یہ چیز دین کو اس طرح ختم کر دینے والی ہے جس طرح کے استورے سے سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ استورا اگر سر پر پھیر دیا جائے تو بال بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا یہ ان کو پھر دین پر قائم نہیں رکھتا۔ جب آدمی جھگڑتا ہے تو پھر وہ دین کے بجائے نفس کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہاں نفسانیت آ جاتی ہے، وہاں خواہشات آ جاتی ہے، اور جب آدمی نفسانیت پر اتر آئے اور خواہشات پر اتر آئے، اپنی بات کو منوانے پر تلا رہے، تو پھر وہ گویا دین کو چھوڑ رہا ہے اور وہ سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ اور جب ہر آدمی اپنی بات کو منوانے پر تلا رہے گا، کوئی بھی اپنی بات واپس لینے کو تیار نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ اختلاف بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اختلاف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مذمت فرمائی، اور صحابہ میں بھی جو چونکہ زمانے جاہلیت میں آپس میں بہت اختلاف تھے، معمولی معمولی باتوں پر اسلام لانے سے پہلے وہ لوگ جھگڑتے تھے، کہ کنویں پر جانور کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تو وہاں کسی کے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا اور دوسرے کو بعد میں پانی پلانے کا موقع ملا، تو اس پر ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا تھا کہ میں پہلے پانی پلاتا ہوں تو تم نے کیسے پانی پلا لیا۔ اور یہ جھگڑا کوئی معمولی نہیں، آپس میں تلواریں نکل جاتی تھی، اور پھر وہ ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف وہ جھگڑے منتقل ہوتے تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے درمیان حسب و نسب، یعنی وہ اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے تھے کہ میرے باپ دادا نے یہ کیا وہ کیا، دوسرا اس کے مقابلے میں اپنے خاندان اور اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتا تھا کہ اس نے یہ کیا، اور آپس میں اس طرح تذکرہ کرتے کبھی جھگڑ پڑتے تھے کہ میرا خاندان بڑا ہے تمہارا خاندان چھوٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا خاندان بڑا ہے، تو بات کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، لیکن معمولی معمولی باتوں پر ان کے درمیان جھگڑے ہو جاتے تھے۔ تو اسلام لانے کے بعد ان کے درمیان اتفاق پیدا ہو گیا تھا، اور وہ گویا کا جس کو اردو کی کہاوت ہے کہ وہ شیر و شکر بن گئے تھے، یعنی دودھ میں جس طرح شکر ڈالی جاتی ہے
تو پھر شکر کو الگ اور دودھ کو الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف ایک چیز بن جاتی۔ تو یہی حضرات صحابہ کا حال ہو گیا تھا۔ لیکن مدنی زندگی میں ان صحابہ کے درمیان بہت سے منافق قسم کے لوگ داخل ہو گئے تھے کہ جو دل سے تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اسلام کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور ظاہراً مسجدوں میں بھی آنے لگے، اللہ کے رسول کی مجلس میں بھی آنے لگے، لیکن دل سے وہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہود کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ مسلمانوں میں رہ کر ان کے جاسوس بنتے تھے۔ تو ان لوگوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان صحابہ کو کسی طرح جھگڑا دیں آپس میں، تو وہ اسلام لانے سے پہلے کے واقعات کبھی کبھی چھیڑ دیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ انسان ہی ہے، کبھی بھڑک جاتے تھے اور آپس میں صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو یاد دلاتے تھے، اور جب اللہ کے رسول تنبیہ کرتے تھے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے تھے۔ تو یہ آپس میں جھگڑنا شریعت کی نظر میں بہت برا ہے۔ تو شریعت کے تمام احکام کی یعنی اس میں ایک بنیاد تو یہ ہوتی ہے کہ تعلقات وہ اللہ کے دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تعلقات کی بنیاد اللہ کا دین ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ جہاں تعلقات کی بنیاد اپنا فائدہ ہوتا ہے یا اپنی خواہش ہوتی ہے تو پھر وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن جہاں تعلق کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، یعنی ہم کسی سے اس وجہ سے محبت کریں یا دوستی کریں کہ یہ مالدار ہے تو اس کے مال سے مجھ کو فائدہ پہنچے گا، یا کسی سے اس وجہ سے ہم تعلقات اچھے رکھیں کہ یہ بڑے عہدے والا ہے، منصب والا ہے تو میرے کام بن جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہاں اپنے فائدے کے لیے ہم کسی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اپنے فائدے کے لیے جب آدمی کسی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، دوستیاں وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ شریعت کی جو تاکید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو تعلق رکھیں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے رکھیں، یعنی کسی سے ہمارا تعلق اس لیے ہو کہ یہ مسلمان ہے، کسی سے ہمارا تعلق اس لیے ہو کہ چاہے مسلمان نہیں ہے لیکن ہے اچھا انسان، کسی سے ہمارا تعلق اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا رشتے کا بھائی ہے، یہ میرے رشتے دار ہیں، یہ چچا، یعنی یہ جو دینی نسبتیں ہوتی ہیں، اور یہ آدمی دیندار ہے، یہ نمازی ہے، یہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والا ہے، یہ سخی ہے، تو یہ جو ایسی صفتیں اور ایسے کیریکٹر کہ جو اللہ کو پسند ہیں اور اللہ کے رسول کو پسند ہیں، ان کی بنیاد پر انسان محبت کرے، اپنے فائدے کی بنیاد پر اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھے۔ اسی کو کہتے ہیں للہ فی اللہ محبت کرنا، اور اس کو ایمان کے تقاضوں میں شمار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی پکا اور سچا مومن اور ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تین چیزوں میں سے تیسری چیز حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی کہ ان کا آپس کا جو تعلق ہو وہ دین کی بنیاد پر ہو، وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو، رسول اللہ کی سنت کی بنیاد پر ہو۔ کسی سے محبت کریں اس لیے کریں کہ یہ آدمی سنت کی اتباع کرتا ہے، تو یہ تعلقات کی بنیاد ہوتی ہے، تو پھر وہاں اختلاف بہت کم ہوتے ہیں، اور اختلاف اگر ہوتے بھی ہیں تو جھگڑے کی نوبت نہیں آتی، اور ایسا جھگڑا نہیں ہوتا کہ آپس میں گویا قتل و غارت گیری ہو جائے اور خون بہہ جائے اور پھر وہ جھگڑے نسلوں کی طرف منتقل ہوتے رہیں۔ تو اس طرح بہت سی ہدایات ہیں جو قرآن نے دی ہیں کہ جھگڑوں کی نوبت ہی نہ آئے، تاہم اگر جھگڑا ہو ہی جاتا ہے
تو پھر کیا ذمہ داری ہے مسلمان سوسائٹی کی اور اسلامی معاشرے کی؟ تو اس ذمہ داری کو یہاں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جب دو جماعتوں میں، دو فرقوں میں اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، تو اسلامی سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل کی جو زندگی ہے اور آج کل جو یورپ سے جو تہذیب اور کلچر ہمارے درمیان بھی منتقل ہوا، ان کے درمیان نعرہ ہے آزادی کا اور ان کے درمیان ایک نعرہ ہے مساوات کا۔ آزادی کا مطلب یہ کہ ہر آدمی مستقل زندگی گزارے، باپ بیٹے کا نہیں اور بیٹا باپ کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں اور شوہر بیوی کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں اور کسی اور کا نہیں، تو ہر ایک آدمی مستقل ہے، آزاد ہے، وہ کوئی کسی کی پابندی قبول نہیں کرے گا۔ اب چاہے دوسرا مرے، گلے سڑے، بھوکا مرے، ننگا مرے، کچھ پرواہ نہیں، میری زندگی درست ہونا چاہیے۔ یہ ایک عام، یہ ایک نعرہ ہے آزادی کا، ان کے یہاں یہ مطلب ہر ایک آدمی آزاد۔ اور دوسرے کیا کہ ہر آدمی سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، حتیٰ کہ باپ اور بیٹا برابر ہے، لہذا باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ نہیں سکتا، غلطی پر وہ اس کو تنبیہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ ان کے نزدیک برابر ہے۔ کوئی آدمی بڑا بزرگ ہے، عمر والا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا ہے، نوجوان ہے، تو وہ بزرگ بڑے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس سے کچھ کہے۔ بیوی شوہر کو کچھ نہیں کہہ سکتی اور شوہر اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر کہیں گے تو وہاں عدالت میں مقدمہ دائر ہو جائے گا۔ جانور کی اگر خبر گیری نہیں کریں گے تو وہاں تو پکڑ ہوگی، لیکن اگر ایک بیٹا اگر ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا ہے تو وہاں عدالت اور کورٹ میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ بارہا وہ امریکہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ماں نے یا ایک باپ نے کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کیا کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں کرتا، اور خیال میں فقط اتنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس تھوڑی دیر آ کر بیٹھ جائے اور کچھ بات چیت کر لے۔ اپنا پورا وقت وہ اپنے کتے کے ساتھ گزارتا ہے، کتے کو وقت دینے کے لیے اس کے پاس بہت وقت ہے، لیکن میرے پاس 24 گھنٹے میں تو کیا مہینے میں بھی آ کر وہ مجھ سے محبت سے بات نہیں کرتا، ماں کہہ کر نہیں پکارتا۔ تو کورٹ میں یہ مقدمہ گیا تو کورٹ نے یہ کہا کہ بچہ آزاد ہے، وہ چاہے تو اپنے ماں باپ سے ملے اور وہ چاہے تو اپنے ماں باپ سے نہ ملے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ پورا وقت اپنے کتے کے ساتھ گزارے۔ تو وہ والی تہذیب ہے وہ ادھر بھی منتقل ہو گئی، اور ابھی تو الحمدللہ کسی درجے میں دینداری ہے تو ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں سے بڑھ کر آگے محلے والے، گاؤں والے، شہر والے، ملک والے، کچھ ہو رہا ہے تو آدمی اس سے گویا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، گزر کر چلا جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی سیلفی بنانے کو تو وہاں ویڈیو بنانے کو تیار ہوگا، لیکن وہاں اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کو اس وقت کس مدد کی ضرورت ہے، تو میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ کوئی آدمی بیمار ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ کراہ رہا ہے، پڑا ہوا ہے، پریشان ہے، لیکن ایک گھونٹ پانی پلانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں اسلام میں یہ حکم ہے کہ تم فقط اپنی ذات کی فکر کرو اور دوسرے کی فکر نہ کرو، تو یہ نہ سمجھو کہ دوسرا جس مصیبت میں مبتلا ہے یا جس برائی میں مبتلا ہے تو وہ برائی اسی کی حد تک رہے گی اور تمہاری طرف نہیں آئے گی۔ سوسائٹی میں اگر کوئی برائی ہوتی ہے اور اس برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، یہ سمجھ کر کہ میرا کیا تعلق اس سے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، وہ برائی کر رہا ہے تو کرتا رہے، وہ شراب پی رہا ہے تو پیتا رہے، وہ غلط راستے پر پڑا ہوا ہے تو پڑتا رہے۔ اگر ہر آدمی کا یہی ذہن بن جائے اور کوئی دوسرے کی فکر کرنے والا نہ ہو، برائی کو روکنے والا نہ ہو، تو وہ برائی پھر سوسائٹی میں جڑ پکڑ لیتی ہے، اور جب کوئی برائی سوسائٹی میں جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر وہ برائی کسی ایک فرد تک،
ایک گھرانے تک، ایک خاندان تک محدود نہیں رہتی، بلکہ پھر اس کی آگ پوری سوسائٹی پر لگتی۔ اس برائی میں وہ آگ، ظاہر ہے کہ آگ اگر چنگاری کو نہیں بجھایا جاتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چنگاری جہاں ہے وہاں رہے گی، وہ چنگاری اس کمرے کو نقصان پہنچائے گی، کمرے کو نقصان پہنچا تو گھر کو نقصان پہنچائے گی، گھر کو نقصان پہنچا تو پڑوسیوں کے نقصان پہنچائے گی، اور پڑوسیوں کو نقصان پہنچا تو پورا محلہ اس آگ کی لپیٹ میں آ کر رہے گا۔ تو ایسے ہی برائی کا حال ہے کہ برائی ایک قسم کی چنگاری ہے، اگر وہ کہیں سلگ رہی ہے اور اس کو بجھانے کی سوسائٹی نے کوشش نہیں کی تو وہ ایک دن بھیانک آگ میں تبدیل ہو کر رہے گی، اور اس آگ میں پوری سوسائٹی والے جھلس کر رہیں گے۔ اسی لیے قرآن نے بہت عجیب بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، آگ سے ڈراؤ۔ یعنی برائی کو قرآن آگ سے تعبیر کر رہا ہے کہ جس طرح آگ سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پڑوسی کے گھر میں آگ ہے، میرے گھر میں تھوڑی آگ ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ وہاں آگ لگی تو میرے گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کا بھی یہی حال ہے کہ برائی اگر اس میں ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہیں رہے گی، وہ برائی آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوگی، وہ آپ کے گھر میں بھی آ کر رہے گی۔ تو قرآن یہ بات ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی چیز برائی کی شکل میں ہو رہی ہو تو روک تھام کرنے کی کوشش کرنا یہ سوسائٹی کی ذمہ داری۔ تو جھگڑا ہو رہا ہے کہیں دو بھائی کے درمیان، دو خاندان کے درمیان، دو پڑوسیوں کے درمیان، تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت سوسائٹی پر فرض عائد کرتی ہے کہ وہ جا کر ان کے جھگڑے کو سلجھانے کی کوشش کرے، ان کو سمجھائے۔ تو بنیادی طور پر اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جھگڑوں کو ختم کرنے اور ان کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کرنا یہ سوسائٹی کی اور اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم